اور دینی بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کو ختم ہو جانا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں، ایک دن سب فنا ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ تمام کی تمام فنا ہو جائے گی، صرف اور صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، اس کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ دنیا ختم ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ایک سائنٹیفک ٹاپک ہے۔ مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ دنیا ختم ہوگی، قرآن کریم میں اور حدیث میں یہ بات آئی ہے، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب میں یہ ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ مگر سائنٹیفکلی یہ دنیا ختم ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں ابھی سائنٹسٹ کا متبھید ہے۔ بعض سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی یہ دنیا وجود میں آئی تھی، ایک دھماکہ ہوا تھا تو یہ دنیا وجود میں آئی تھی، پھر ایک دھماکہ ہوگا تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات سائنٹسٹ کا ماننا ہے۔ ابھی آپ دیکھتے رہیے گا، جب تک یہ دنیا چلتی رہے گی سائنٹسٹ کے خیالات بدلتے جائیں گے اور وہ اس کنکلوژن پر پہنچیں گے کہ آخر کار اس دنیا کو ختم ہونا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو یہ دنیا ختم ہوگی، انسان جو ایک زندگی لے کر آیا ہے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ پھر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت کے یہاں ایک دوسری چیز ہے، آخرت کی زندگی، وہ شروع ہوگی۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے موت کو اور زندگی کو یہ اس لیے پیدا کیا ہے اور تم کو زندگی دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے لاتا ہے اور کون اچھا عمل کر کے نہیں لاتا ہے۔ جب آخرت کی بات آتی ہے تو دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک اللہ کی رضا اور ایک اللہ کی ناراضگی، کہ اگر کوئی آدمی اس دنیا میں آیا ایک عارضی زندگی کے ساتھ، اس نے اچھے اعمال کیے، اللہ کے اور اس کے رسول کے تعلیمات کو اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کو اس نے فالو کیا، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا، خوشی حاصل ہوتی ہے، اور اس کو فالو نہیں کرتا تو ناراضگی حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ کی رضا کے بدلے میں اللہ انعام کے طور پر جنت عطا کرتا ہے، قرآن کریم میں اس کا وعدہ ہے، اور ناراضگی کے طور پر جہنم کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے جہنم طے کر دی گئی ہے، ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم۔ تو حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے جنت کو پیدا کیا، اللہ رب العزت نے جب جنت کو پیدا کیا، جنت کو بنایا، تو اس کے ارد گرد اس کے جو راستے ہو سکتے ہیں، اس کے آس پاس پریشانیاں، تکلیف، ٹینشن، فکریں، مصیبتیں، آفتیں، بیماریاں، یہ سب پیدا کی، یہ سب لگائی۔ اور جب جہنم کو پیدا کیا، جہنم کو بنایا، تو جہنم کے آس پاس راحت، آرام، عیاشی، سکون، اچھے کھانے کی چیزیں، حرام چیزیں، اچھے کھانے پینے کی حرام چیزیں، زناکاری، سود خوری، یہ سب جو چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ سب جہنم کے ارد گرد اللہ رب العزت نے رکھی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کو جو اس کے ارد گرد کی آس پاس کی پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں ہیں، ان سے گزر کر جنت میں وہ پہنچے گا۔ اور کوئی جہنم میں جانا چاہتا ہے تو جہنم کے آس پاس جو راحت ہے، آرام ہے، سود خوری ہے، زناکاری ہے، جتنی بھی عیاشی کی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ اس کو کرے، اس کو انجام دے تو وہ جہنم میں پہنچ جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ ہیپینس اور سیڈنس، یعنی خوشی اور غم دونوں کا ایک کمبینیشن ہے۔ اس زندگی کے اندر کبھی انسان خوش ہوتا ہے، کبھی انسان کے پاس خوشیاں آتی ہیں، کبھی انسان دکھی ہوتا ہے، رنجیدہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں بھی کبھی وہ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کبھی ایسا موقع ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے اوپر غور کرے کہ وہ زیادہ خوش ہوتا ہے،
خوشی کا زیادہ موقع ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خوش تو ہوتا ہے مگر زیادہ نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے، اور کبھی اسی زندگی میں ایسا موقع بھی آتا ہے کہ انسان پر رنج و غم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، انسان بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نارملی دکھی ہوتا ہے لیکن زیادہ دکھی نہیں ہوتا۔ یہ اس زندگی کا فلسفہ ہے، یہ لائف کی فلسفی ہے، اور یہ ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی اس سے گزرتا رہتا ہے۔ آپ پوری دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں بتا سکتے، پوری دنیا میں آپ گھوم لیجئے کہ جس کی زندگی میں 100% خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ ایسا انسان آپ کو اس دنیا میں نہیں ملے گا، اور کوئی آدمی ایسا بھی نہیں ملے گا کہ جس کی زندگی میں 100% دکھی ہی ہو، رنج ہی رنج ہو، علم ہی علم ہو، اور اس کی زندگی میں بالکل بھی خوشی نہ ہو۔ تو میں نے بتلایا کہ یہ جو زندگی ہے یہ خوشی اور غم دونوں کا کمبینیشن ہے، کبھی انسان کے پاس خوشی کا موقع ہوتا ہے، کبھی دکھی کا موقع ہوتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ کبھی انسان کے پاس خوشی کا موقع ہوتا ہے تو آدمی سیلیبریٹ کر رہا ہے، اس کو انجوائے کر رہا ہے، اور کبھی دکھ کا موقع ہے تو آدمی دکھ کا شکار ہے، پریشان ہے، وریڈ ہے۔ بہرحال تو اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ میں آپ کو ایک بہت اہم بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر تکلیفیں زیادہ کیوں آتی ہے، تو میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے باتیں سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری، کہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور ایک کافر کے لیے، ایک غیر مسلم کے لیے، ایک غیر مومن کے لیے یہ جنت ہے۔ میں نے جو شروع میں حدیث بتائی کہ اللہ رب العزت نے جنت کو پیدا کیا تو آس پاس میں ٹینشنیں، پریشانیاں، آفتیں، بیماریاں رکھی، اور جہنم کو پیدا کیا تو عیاشی، راحت و آرام یہ سب رکھی۔ تو اس حدیث کو اور اس حدیث کو ملا کر دیکھیے، اور پھر اپنے اندر غور کیجیے اپنی زندگی میں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جنت کے لیے یہ کافر ہے۔ ایک مسلمان ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں تو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو فالو کرتا ہوں، مگر پھر بھی مجھے تکلیف دی جا رہی ہے، پھر بھی میں پریشان ہوں، دوسروں کی طرف سے پھر بھی ظلم کیا جا رہا ہے، پھر بھی میرے کاروبار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، پھر بھی میرے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ اور دوسرا آدمی ہے، وہ اللہ رب العزت کو مانتا بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت کے احکام کو، اس کے رسول کو بھی نہیں مانتا ہے، بلیو ہی نہیں کرتا ہے، مگر وہ بالکل زندگی کے عیش و آرام میں ہے، اسے کوئی تکلیف بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے، اس کا کاروبار بھی بہت اچھا چل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری، کہ دنیا ایک مومن کے لیے، کہ جس نے اللہ رب العزت پر ایمان لے آیا، جس نے اللہ رب العزت پر یقین کر لیا، اس کے رسول پر یقین کر لیا، تو یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے، چاہے بظاہر اس کے راحت آرام نظر آئیں، اور کافر کے لیے یہ بہرحال جنت ہے۔ لیکن اس کے آگے آپ جب غور کریں گے کہ جب انسان اس دنیا کو پار کر جائے گا، جب اللہ رب العزت نے جس عارضی زندگی کو امتحان کی شکل میں یہاں پر دی، اس کو پار کر کے، اس کو پاس کر کے آگے پہنچے گا، تو آگے کی جو آخرت کی زندگی ہے وہ ایک مومن کے لیے جنت بن جائے گی، اور ایک غیر مسلم کے لیے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے لیے پھر وہ جہنم بن جائے گی۔ تو بہرحال تو زندگی کے اندر خوشیاں اور غم آتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کی آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہ اللہ کا قریبی ہے، تو جو جتنا قریبی ہوتا ہے اس کو اتنا ہی آزمایا جاتا ہے۔ اگر یہاں پر آزمائش نہ ہو، اللہ رب العزت نے آزمانے کے لیے بھیجا ہے، اگر یہاں پر آزمائش نہ لی جائے، امتحان نہ لیا جائے، تو یہ کیسے طے کیا جائے گا کہ یہ جنت کا حقدار ہے یا یہ جہنم کا حقدار ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت موقع سے انسان کی آزمائش لیتا ہے، مسلمان کی آزمائش لیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی خوف کے ذریعے، کہ خوف کی حالت ہوگی، ڈر کی حالت ہوگی، تمہارے دل کے اندر ڈر ہوگا، ہم تمہیں آزمائیں گے، اور کبھی والجوع، کبھی بھوک مری کی حالت ہوگی، آپ کے پاس کھانے پینے کے وسائل نہیں ہیں،
تو اس کے ذریعے آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور کبھی ایسا ہوگا کہ تمہارے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، تمہارا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہوگا، کاروبار ایک جگہ جم گیا ہوگا مگر ترقی نہیں ہو رہی ہے، کبھی اس کے ذریعے آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ تمہارے گھروں کے اندر سے ایک ایک ہی وقت میں، ایک ایک ہی ہفتے میں، ایک ایک ہی دن میں کئی جنازے اٹھ جائیں گے، غم کا ماحول ہوگا۔ اللہ رب العزت کبھی اس کے ذریعے آزمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے اور اس کی ایک مثال دی ہے کہ دنیا مومن کے لیے تو جنت ہے، دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اس کی ایک مثال دی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ ایک شخص ہے، مسلمان شخص ہے، وہ مرگ الموت میں مبتلا ہے، یعنی مرنے کا وقت اس کا قریب آ چکا ہے، مرنے والا ہے۔ اس کی خواہش یہ ہو رہی ہے کہ میں زیتون سے یعنی گھی سے روٹی کھاؤں۔ ایک دوسرا آدمی، یہ مسلمان ہے، ایک دوسرا شخص ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ یہودی ہے، وہ بھی مرنے کی کگار پر ہے، مرنے والا ہے۔ اس کی یہ خواہش ہو رہی ہے، اسے یہ بھوک لگ رہی ہے کہ میں مچھلی کھاؤں۔ دھیان سے سنیے گا اس مثال کو، اس کی خواہش ہو رہی کہ میں مچھلی کھاؤں، اس کے پاس مچھلی اویلیبل نہیں ہے۔ اور یہ جو مسلمان ہے یہ بھی مرنے والا ہے، اس کی خواہش ہو رہی ہے کہ میں روٹی زیتون کے تیل لگا کر کھاؤں، اور اس کے پاس اس کی الماری میں زیتون کا تیل موجود ہے، روٹی بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت، یہ دو کیسیں ہیں، دو مثالیں ہیں۔ اللہ رب العزت دونوں جگہ الگ الگ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس مسلمان کے پاس جاؤ اور اس کی الماری میں جو یہ تیل رکھا ہے، زیتون رکھا ہے، اس کو جا کر بکھیر دو، گرا دو۔ ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کو بخیر کر چل دیتا ہے، حالانکہ یہ مسلمان بندہ ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، مگر اس کی یہ آزمائی۔ اور دوسرا جو یہودی ہے، اس کے یہاں اللہ رب العزت دوسرا فرشتہ بھیجتا ہے کہ جاؤ اور جا کر ایک مچھلی لے کر آؤ، اور اس کا جو حوض ہے، اس کے گھر میں جو پانی کا حوض ہے، اس حوض کے اندر اس مچھلی کو ڈال کے آ جاؤ تاکہ یہ مچھلی اس تک پہنچ جائے اور وہ مچھلی کھا لے، اس کی خواہش پوری ہو جائے۔ دونوں کے ساتھ فرشتے ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب فرشتے جب یہ حکم یہ کر انجام دے کر واپس جاتے ہیں تو دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، تو دونوں پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو بتاتا ہے کہ میں تو ایسی جگہ سے آ رہا ہوں کہ ایک مسلمان کے یہاں میں تیل بکھیر کر آیا ہوں زیتون کا، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں مچھلی دے کر آیا ہوں ایک یہودی کو۔ دونوں مرنے والے ہیں، دونوں کی ایک اچھا اور خواہش ہے۔ تو وہ فرشتے آپس میں تعجب کرتے ہیں یا اللہ، اور اللہ کے سامنے جا کر یہ درخواست کرتے ہیں یا اللہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیسی عجیب سی بات ہے، یہ کیسا آپ کا عجیب سا فیصلہ ہے کہ مسلمان ہے، آپ پر ایمان رکھتا ہے، مگر آپ اس کو زیتون ہے اس کے پاس مگر گروا رہے ہیں، اور دوسرا جو یہودی آپ پر ایمان بھی نہیں لاتا، آپ کی نافرمانی کرتا ہے، مگر آپ اس کو مچھلی کھلوا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہی تو فرق ہے ایک میرے محبوب بندے میں اور ایک غیر محبوب بندے میں، کہ یہ یہودی بھی اچھا آدمی ہے، اس نے بھلائی کی، تو میں اس کی جو بھلائی ہے اس کا بدلہ اسی دنیا میں دینا چاہتا ہوں، اور وہ بدلہ ایک جو اس نے اچھا کام کیا ہے، اس کی یہ خواہش ہے، اس کی خواہش پوری کر کے دینا چاہتا ہوں تاکہ مجھے آخرت میں اسے کچھ دینا نہ پڑے۔ اور یہ جو مسلمان بندہ ہے اس نے بہت سارے اچھے اعمال کیے ہیں، مگر پھر بھی میں اس کو آزما رہا ہوں، اس کو آزمائش میں ڈال رہا ہوں تاکہ یہ اس بھوک کو برداشت کرے، اور وہ جو اس کی خواہش پیدا ہوئی وہ خواہش پوری نہ ہو سکے، اور جب یہ آخرت میں میرے پاس آئے حساب کے لیے تو میں جنت میں اس کو اس کا بہترین بدلہ دوں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم حتى الهم يهمه، کہ ایک ایمان والے بندے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس پر کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی بیماری اسے لاحق ہو جاتی ہے، کوئی ذہنی پرابلم اسے لاحق ہو جاتی ہے، حتی الہم یہمہ، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی چھوٹی سی ٹینشن بھی ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا کفر بہ من سیئاتی، کہ یہ چیز خالی نہیں جاتی، اللہ رب العزت اس چھوٹی سی ٹینشن کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور بالکل یہی مسلم شریف میں ایک دوسری روایت ہے کہ ایک ایمان والے بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر اسے چلتے ہوئے ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کانٹے کے بدلے میں بھی اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور اس کی ایک خطا معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، پریشان ہے، آدمی اپنے بچوں کو لے کر پریشان ہے، کوئی بچہ بیمار ہے، خود اپنی بیماری کو لے کر پریشان ہے، گھر میں فیملی کے کسی ممبر کے تعلق سے کوئی ذہنی پرابلم ہے، تو یہ جو ذہنی پرابلم بھی ہوتی ہیں، حدیث شریف یہ بتا رہی ہے کہ ایک مسلمان بندے کو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں بھی اجر عطا فرماتا ہے۔
تو اس لیے اگر کبھی ایسا ہو کہ کبھی پرابلم ہو جائے، کبھی دقت یا پریشانی آئے، تو اس وقت ہمیں صبر کا دامن پکڑنا چاہیے، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو اگر کبھی حالات سازگار نہیں ہیں، حالات برے ہیں، تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت سے مدد مانگنی چاہیے اور صبر جمیل اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے یہ کہا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اپنی بات پوری کر رہا ہوں کہ انسان دو طرح کے حالات سے گزرتا ہے، کہ جب انسان کو اللہ رب العزت یعنی اس کا رب آزماتا ہے تو کبھی اس کو اکرام سے نوازتا ہے، کبھی اس کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، ترقی مل رہی ہے، بچے بھی اچھے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، بظاہر کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کہتا ہے فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو یہ بندہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا ہے، میرے ساتھ عزت کا معاملہ کیا ہے۔ تو یہاں پر بندے کو شکر گزاری کا معاملہ کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور بالکل اسی سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ کبھی اللہ رب العزت اپنے بندے کو آزماتا ہے، اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے، کبھی وہ پریشان ہو جاتا ہے، تو پھر وہ یہ کہتا ہے فیقول ربی اہانن، کہ میرے پروردگار نے تو میری اہانت کی ہے، میری توہین کی ہے، بس میری حالت تو ایسی ہے کہ ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی دوسری مصیبت آ جاتی ہے، ایک ٹینشن ختم نہیں ہوتی دوسری ٹینشن مجھ پر سوار ہو جاتی ہے۔ آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میرے محبوب بندے کے، جو میرا ایک دوست ہو سکتا ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے، بلکہ اگر اچھا موقع ہو تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کبھی برا موقع ہو تو پھر صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔